بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامعۃ الرشید. تعارف، خدمات، اہداف. حضرت والا مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق جامعۃ الرشید کی بنیاد 24 فروری 1994 عیسوی بمطابق 12 رمضان 1414 ہجری کو رکھی گئی. پہلا حصہ تعلیمی نظریہ و نظمیات، ایجوکیشنل آئیڈیالوجی اینڈ مینجمنٹ سسٹمز. جامعۃ الرشید کے تعارف، خدمات اور اہداف پر مبنی دستاویزی پروگرام کے اس حصے میں آپ جانیں گے نظریہ تعلیم، تجدیدی فکر و نظر، آئیڈیالوجی اینڈ انوویٹو اپروچ، نظمیاتی اصول، مینجمنٹ پرنسپلز، 3 بنیادی اصول، 3 فنڈامنٹلز، 10 رہنما اصول، 10 گائیڈنگ پرنسپلز، انتظام کاری، ایڈمنسٹریشن، سہولیات، فیسلٹیز، نظام اصلاح و تربیت و تزکیہ نفس، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سسٹم، نظم و ضبط، ڈسپلن. دینی مدارس میں مروج درس نظامی اور نظام تعلیم کے لیے قابل تقلید نمونہ دارالعلوم دیوبند ہے، جو آج سے 144 سال پہلے 30 مئی 1866 میں قائم ہوا. اس کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس نظام تعلیم کی حفاظت اور افادیت اپنی جگہ مسلم حقیقت ہے. اس کے ساتھ ساتھ امت کو جو چیلنج آج درپیش ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے فکر و نظر کا کینوس وسیع کرنا ہوگا اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دفاعی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک متوازی نظام تعلیم کی بنا بھی ڈالنا ہوگی جو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، انفرادی اور اجتماعی مقاصد حیات کے حصول میں معاون ہو اور اپنی معاشرت و معاملات کا ضامن ہو اور اسلام کے ضابطۂ حیات کا پابند ہو. الحمدللہ جامعۃ الرشید میں درس نظامی کا مروج نصاب معیاری تعلیم و تربیت کے ساتھ جاری ہے اور اس کی طرف رجوع میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے. جامعہ دیگر مدارس کی طرح اہل حق کے اجتماعی ادارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے الحاق شدہ ہے، جس سے ملحقہ مدارس و جامعات کی تعداد 12,993 اور جس سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی تعداد 6,51,620 اور طالبات کی تعداد 5,60,519 ہے. جامعۃ الرشید کے ارباب فکر و نظر نے درس نظامی کے مروج نصاب میں وفاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بہت اہم اور خوبصورت اضافے کیے جن کو ملکی و غیر ملکی سطح پر خراج تحسین پیش کیا گیا. اب جامعہ کی مجلس تعلیم نے نظام تعلیم میں ایسے تجدیدی منصوبوں کا فیصلہ کیا ہے جس کی وجہ سے درس نظامی کے فضلاء آج کے تمام جدید چیلنجوں کا نہ صرف ٹھیک طور پر ادراک کر سکیں گے بلکہ بجا طور پر ان کا مقابلہ بھی کر سکیں گے. آج اس کی شدید ضرورت ہے کہ ایسے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی جائیں جن کا ماحول اسلامی اور مشرقی ہو اور نصاب تعلیم میں اسلام کے 5 شعبوں ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات سے متعلقہ قرآن و حدیث کی تعلیمات بقدر ضرورت شامل کی جائیں تاکہ عصری تعلیمی اداروں سے وہ قیادت مل سکے جو مسلم امہ کی تمام دینی، دنیاوی، معاشرتی اور اقتصادی ضرورتوں کا بندوبست اور حفاظت کر سکے. الحمدللہ جامعۃ الرشید اس نظریہ تعلیم کی تشکیل کے لیے اقدامات کر رہا ہے. یہ اقدامات عبوری کاوشیں کہلائی جا سکتی ہیں، جیسے کلیت الشریعہ کے ذریعے گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس کو دینی علوم سے مستفید کرانا، علماء کرام کو صحافت کورس جیسے پروفیشنل کورسز کرانا اور بین الاقوامی سطح پر قابل قبول اور مستند MBA پروگرام سے مستفید کرانا. MBA پروگرام کے لیے کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جو بین الاقوامی طور پر مستند یونیورسٹی جامعہ کراچی سے الحاق شدہ ہے. الحمدللہ 17 علماء کرام پر مشتمل پہلا بیچ فارغ التحصیل ہو چکا ہے جن کی MBA کی اسناد جامعہ کراچی سے جاری ہوں گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کے ایسے طلباء کے لیے جو اچھی استعداد کے ساتھ میٹرک ہوتے ہیں ایسا تعلیمی پروگرام وضع کر لیا گیا ہے اور اس پر عمل جاری ہے جس کے مطابق وہ دورہ حدیث کی تکمیل کے ساتھ ساتھ گریجویشن کے امتحان بھی انشاءاللہ پاس کر لیں گے. 2 سال کے دورانیے پر مشتمل تخصص فی فقہ المعاملات کے اہم کورس کا اجرا کیا گیا ہے
جس میں اسلامی بینکاری، اسلامی تجارت و مالیاتی امور اور تکافل کے شرعی علوم کے ساتھ ساتھ ایم.اے اکنامکس کا نصاب بھی شامل ہے، جو اس تخصص کے فضلاء انشاءاللہ اس کورس کی تکمیل کے ساتھ ہی حاصل کر سکیں گے۔ بچوں اور نوجوانوں کی دینی ماحول میں عصری تعلیم و تربیت کے لیے البیرونی ماڈل سیکنڈری اسکول اور انٹرمیڈیٹ کالج قائم کیا گیا ہے، جہاں یہ بچے جدید عصری تعلیم اور اسلامی شعار و اقدار سے لیس ہو کر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا اسلام کے نظریاتی اصولوں کی روشنی میں مقابلہ کر سکیں۔ بنات کی تعلیم کے لیے نصاب پر کام شروع ہو چکا ہے اور عملی طور پر بنات کے لیے مدرسہ ام حبیبہ کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ نظمیاتی اصول، پرنسپلز آف مینجمنٹ، شورائیت، پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ۔ جامعۃ الرشید کے نظم و نسق کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء و تلامذہ پر مشتمل ایک مرکزی شورا تشکیل دی گئی ہے جو مکمل با اختیار ہے اور اس کے فیصلے تمام شعبہ جات کے لیے واجب العمل ہوتے ہیں۔ اس شورا کے فیصلے اتفاق یا اکثریت سے ہوتے ہیں، جن کی توثیق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت میں مقرر کردہ وصی اور جانشین سے لازم ہے۔ مرکزی شورا کے تحت 4 شورائیں تشکیل دی گئی ہیں: تعلیمی شورا، انتظامی شورا، تعمیراتی شورا اور مالیاتی شورا۔ 3 بنیادی اصول۔ پہلا اصول تقوی، دیانت۔ دوسرا اصول اطاعت و اجتماعیت۔ تیسرا اصول رائج الوقت، جائز وسائل اور ذرائع کا استعمال۔ ان تمام منصوبوں کی بنیادوں میں بڑوں کا تعلق مع اللہ، توکل علی اللہ، تقوی من اللہ، حب فی اللہ، بغض فی اللہ، اخلاص اور تہجد کے وقت کی دعائیں شامل ہیں۔ جو لوگ ان اداروں کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے ہیں، ان کو اس صدی کے عظیم معرف ربانی، اللہ اور رسول کے عاشق صادق اور شیخ طریقت اور رہبر شریعت کی طویل صحبت میسر آئی ہے۔ حضرت والا کی ہدایت کی روشنی میں انتظامی طریقہ کار ان اصولوں پر وضع کیا گیا ہے۔ 10 رہنما اصول۔ شریعت کی پابندی، رجوع الی اللہ، باہمی اختلافات سے اجتناب اور اختلاف سے بچنے کا اہتمام، شفاف مالیاتی نظام، جاہ و منصب کے شر سے حفاظت، اجتماعات و مشورہ، مسئولین کو اختیارات، مسئولین پر اعتماد، مسئولین کی ضروریات کا خیال، باضابطہ اجتماعی نظام اور عملی نفاذ۔ انتظام کاری، ایڈمنسٹریشن، مرکزی شورا، سینٹرل ایڈمنسٹریشن۔ جامعہ کے نظم و نسق کی ذمہ دار مرکزی شورا ہے جو جید علماء کرام پر مشتمل ہے۔ تمام علماء کرام اعلیٰ تدریسی استعداد اور تجربے کے حامل ہیں۔ روزانہ بڑی کتب کی تدریس بھی کرتے ہیں اور تجربے کے اعتبار سے برسوں پر محیط خدمات رکھتے ہیں۔ معاملات کے تمام دینی اور دنیاوی تقاضوں کو خوب سمجھتے ہیں اور احسن طریقے سے پورا کرنے کا گر بھی جانتے ہیں۔ رئیس جامعہ کی امارت میں مرکزی شورا کے ارکان اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے انتظامی سیکریٹریٹ کے ساتھ ساتھ تجربے کار پروفیشنل مینیجرز کی ایک ٹیم ہم وقت مصروف کار رہتی ہے۔ یہ پروفیشنل مینیجرز اپنے اپنے شعبوں کا قومی اور بین الاقوامی سطح کا گراں قدر تجربہ رکھتے ہیں اور علماء کرام کی ہدایت کی روشنی میں پروفیشنلزم کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کے مختلف شعبہ جات جو اساتذہ کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے پروفیشنل مینجمنٹ گروپس فعال ہیں۔ ان میں یہ گروپس شامل ہیں: علوم شرعیہ کا انتظامی گروپ، شریعہ اسٹڈیز ایڈمنسٹریشن گروپ، علوم عصریہ کا انتظامی گروپ، ایجوکیشنل مینجمنٹ گروپ، نشر و اشاعت کا انتظامی گروپ، میس کمیونیکیشن مینجمنٹ گروپ، پیداواری ترقیاتی وسائل کا انتظامی گروپ، فنڈ ریزنگ اینڈ ریسورسز ڈیولپمنٹ مینجمنٹ گروپ، فلاحی خدمات کا انتظامی گروپ، ویلفیئر سروسز مینجمنٹ گروپ، مالیات اور ایڈمن کا انتظامی گروپ، فائنینشل مینجمنٹ اینڈ ایڈمن گروپ، مطبوعات و میڈیا پروڈکشنز کا انتظامی گروپ، پبلیکیشنز اینڈ میڈیا پروڈکشنز مینجمنٹ گروپ۔ استقبالیہ، ریسیپشن، معزز مہمانوں، طلبہ کے ملاقاتیوں کے استقبال، رہنمائی، رابطے اور آمد و رفت کا ریکارڈ رکھنے اور اثاثوں کی نقل و حمل کا ریکارڈ رکھنے کے لیے گیٹ پاس کنٹرول کے لیے استقبالیہ کاؤنٹر بنایا گیا ہے۔
باغبانی، ہارٹیکلچر، جامعہ کے چمن، خوبصورت پھول، روشیں، قرینے کے ساتھ تراشیدہ پودے جامعہ کا خاصہ ہیں۔ ہارٹیکلچر شعبے میں کام کرنے والوں کی لگن، ان کے جذبے اور بھرپور محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دیکھ بھال اور مرمت، مینٹیننس، عمارتی رنگ و روغن، ٹوٹ پھوٹ کی فوری مرمت، پانی، بجلی، گیس کی ترسیل کے انتظامات، موسم کے اعتبار سے گرم ٹھنڈے پانی کی فراہمی کے انتظامات، کولرز، فلٹرز، گیزرز کا کارآمد استعمال یقینی بنانے کے لیے اقدامات اس شعبے کے ذمے ہیں، اور مختلف کاموں کے لیے پلمبرز، الیکٹریشنز، میکینکس کی کل وقتی ٹیم اپنے اپنے شعبوں کو دیکھنے کے لیے ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ اس ضمن میں شکایات اور ضروریات کی فراہمی کے لیے نظام موجود ہے۔ مالیات، فائنینشل مینجمنٹ، جامعۃ الرشید کا حساب کتاب اور ریکارڈ بین الاقوامی تسلیم شدہ اصولوں IAS، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اور انٹرنیشنل آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ تمام لین دین میں انٹرنل کنٹرولز کے اصولوں کو ممکنہ حد تک بروئے کار لایا جاتا ہے۔ بالخصوص نقد لین دین کی مکمل نگرانی کی جاتی ہے۔ نقد اور بینک پوزیشن سے روزانہ انتظامیہ کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ اکاؤنٹس کمپیوٹرائزڈ ہیں۔ معمول کے آڈٹ، اچانک آڈٹ، کیش کاؤنٹ، ایکسٹرنل آڈٹ سالانہ منظور شدہ آڈٹ فرم سے کرایا جاتا ہے۔ مالیاتی نگرانی کے لیے مالیاتی شورا، اساتذہ کی تنخواہوں، ان کے لیے مکانات و سہولیات، طلبہ کے قیام و طعام، تعلیم کے مصارف، جامعہ کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کی حفاظت، نئی جائیداد، زمین کی خریداری، سالانہ و ماہانہ بجٹ، آمدن کے لیے خود کفالتی منصوبے، عامت المسلمین کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، عطیات کی وصولی، اکاؤنٹس کی دیکھ بھال اور سالانہ آڈٹ اسی شورا کے ذمے ہے۔ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سروسز، نیٹ ورکنگ، جامعہ کے تمام دفاتر نیٹ ورکنگ کے ذریعے مربوط ہیں۔ انٹرنیٹ کی سہولت DSL کنیکشنز کے ذریعے اور راؤٹر سروس کے ذریعے فراہم کی گئی ہے۔ ویب سائٹس، مختلف شعبوں کی ویب سائٹس کی تیاری جاری ہے۔ دا ٹروتھ انٹرنیشنل، کلیت الشریعہ اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کی ویب سائٹس قابل دید ہیں۔ شکایات کے ازالے کے لیے خدمات، ٹربل شوٹنگ سروسز، کمپیوٹر یوزرز کی شکایات رفع کرنے کا مؤثر نظام موجود ہے۔ کمیونیکیشن سروسز میں وائرلیس اور راؤٹر سروسز فراہم کی گئی ہیں۔ اس سروس کے ذریعے موبائل یا لیپ ٹاپ پر بغیر وائر کنیکشن کے انٹرنیٹ سروسز حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے مختلف جگہوں پر راؤٹرز نصب کیے گئے ہیں۔ اسٹینڈ بائی جنریٹرز 230 kVA، 2 عدد جنریٹرز۔ یہ انتظامات تعلیم و تدریس کے عمل کو پرسکون فضا میں جاری رکھنے کے لیے معاون ثابت ہوئے ہیں۔ فیسیلیٹیز، مفت رہائش، ہر منزل پر طہارت خانے اور وضو خانے موجود، طلبہ، اساتذہ اور موظفین کے لیے ناشتے اور کھانے کے لیے مطبخ و مطعم، اساتذہ کے لیے الگ مطعم، کینٹین کی سہولت، علاج و معالجہ اور ایمبولینس، کل وقتی ڈسپنسری اور ڈاکٹر کی سہولت، یونانی طب، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک تینوں طریقہ علاج کی سہولت موجود ہے۔ سوئمنگ پول بین الاقوامی معیارات کے مطابق بنایا گیا ہے اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈاک خانہ، فیکس، فوٹو کاپی، آڈیٹوریم، جامعہ میں 2 آڈیٹوریم موجود ہیں، ایک چھوٹا جس میں 30 تا 35 افراد اور دوسرا بڑا جس میں 300 سے زائد افراد کے اجتماعات منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ یہ آڈیٹوریم تمام مروجہ سہولیات سے مزین ہے۔ آڈیو سسٹم، پروجیکشن سسٹم اور AC کا نظام اسٹینڈ بائی جنریٹرز کے ساتھ میسر ہے۔ نظام اصلاح و تربیت و تزکیہ نفس، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سسٹم، جامعۃ الرشید میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے متعین کردہ خطوط پر اصلاح و تربیت کا ایک مثالی نظام قائم ہے۔ اساتذہ، طلبہ اور عملے کے شب و روز اسی نظام کے تحت گزرتے ہیں۔ اصلاح و ارشاد اور تربیت کے باب میں یہ اقدامات کیے جاتے ہیں: باجماعت نماز کا اہتمام اور مجلس اقامت الصلاح۔ باجماعت نظام کی پابندی کے لیے ایک جامع نظام بنایا گیا ہے جس میں طلبہ کو یہ ترغیب دی جاتی ہے
کہ وہ جماعت کے وقت سے کم از کم 5 منٹ پہلے مسجد میں پہنچیں۔ اس نظام کی نگرانی کے لیے باقاعدہ مجلس اقامت الصلاح بنائی گئی ہے، جس میں مختلف اساتذہ کو نگراں مقرر کیا گیا ہے اور ان کی معاونت کے لیے طلبہ مقرر ہیں۔ کمیٹی کے نگراں اور ان کے معاونین حضرات باجماعت نماز کی نگرانی کرتے ہیں۔ مسبوقین کے نام نوٹ کیے جاتے ہیں اور مختلف جداول میں یومیہ، ماہانہ اور سالانہ رپورٹ بنتی ہے۔ اس طرح جماعت میں سستی کرنے والے طلبہ کا پورے سال کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جماعت کی پابندی کرنے والے طلبہ کی ستائش اور سستی کرنے والوں کی سرزنش کی جاتی ہے۔ اس طرح اس نظام کے باعث جماعت میں غفلت کافی مشکل اور پابندی جماعت کی عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ صفوں کی درستگی۔ جماعت کی اقامت کے وقت تمام صفیں اہتمام سے سیدھی کی جاتی ہیں۔ مسنون قرات۔ نماز پڑھانے والے ائمہ کرام سنت کے مطابق قرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تلاوت۔ طلبہ کے لیے اجتماعی تلاوت بھی لازمی ہے۔ روزانہ عشاء کے بعد اس عمل کے لیے 40 منٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ اس دورانیے میں قرآن مجید کے حافظ طلبہ ایک دوسرے کو منزل سناتے ہیں، جبکہ غیر حافظ طلبہ 2 پارے تلاوت کرتے ہیں۔ اس طرح جامعہ میں صرف درجہ کتب کے طلبہ کی تلاوت سے روزانہ 50 کے لگ بھگ قرآن مجید ختم ہوتے ہیں، جس کی سالانہ تعداد 8000 سے زائد بنتی ہے۔ اصلاحی مجالس اور سلسلہ بیعت و ارشاد۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے طالبین اصلاح کے لیے بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اصلاحی مجالس روزانہ بھی ہوتی ہیں اور 7 روزہ بھی۔ خانقاہ میں مسترشدین 1 روزہ، 6 روزہ، 10 روزہ اور 40 روزہ قیام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بعد عصر 10 تا 15 منٹ کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ ان اصلاحی مجالس کی برکت سے طلبہ و اساتذہ میں رجوع اللہ، تلاوت، مسنون دعاؤں، قیام اللیل اور ایام بیز اور پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ مہمان علماء کی مجالس۔ بعض اوقات دوسرے بڑے علماء کو مدعو کیا جاتا ہے اور وہ طلبہ کے لیے اصلاحی اور تربیتی واعظ کرتے ہیں، جس سے طلبہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ عملے کی تعلیم و تربیت۔ جامعہ میں کام کرنے والے دیگر عملے کے لیے بھی دینی رہنمائی اور اصلاح و تربیت کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہے۔ جامعۃ الرشید کی جامع مسجد۔ جامعہ کی وسیع مسجد میں الحمدللہ 5000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج اس مسجد میں ہر نماز میں لگ بھگ 1200 سے 1500 تک نمازی ہوتے ہیں، مگر مسبوقین کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ کا ایسا اہتمام ہے کہ کہیں اور شاید ہی ہو۔ یہاں سینکڑوں طلبہ ایسے بھی ہیں جن کی تکبیر تحریمہ سارے سال فوت نہیں ہوتی۔ جامعہ کی انتظامیہ، اساتذہ اور معاونین کے لیے یہ طلبہ بلا شبہ ذریعہ نجات ہیں۔ نظم و ضبط، ڈسپلن۔ جامعہ میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے 24 گھنٹوں کا مکمل نظام موجود ہے۔ اس میں تعلیمی اور غیر تعلیمی اوقات سب شامل ہیں۔ جامعہ کے اس نظم و نسق کے تحت طلبہ کے تمام اوقات کسی نہ کسی عمل میں مجوزہ نظم کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ قطاریں، کیوز۔ نظم و نسق برقرار رکھنے، انتشار، بے ترتیبی اور افراتفری سے بچنے کے لیے طلبہ کو مختلف امور کے لیے آمد و رفت کے وقت قطاریں بنا کر چلنے کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ مسجد میں صفوں کی ترتیب۔ طلبہ کے 3 فریقوں میں سے ہر ایک فریق کے لیے مسجد میں نماز کی صفوں کی ایک خاص جگہ متعین ہے۔ حاضری، اٹینڈنس۔ اسباق میں حاضری کے لیے ہر ایک سبق سے پہلے ہر درس گاہ میں تمام طلبہ کی حاضری ہوتی ہے۔ قوائف کا ریکارڈز۔ اساتذہ اور طلبہ کے قوائف کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ نقابہ کا تقرر، سپروائزرز۔ طلبہ کے نظم و نسق کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ نے ہر 10 طلبہ پر ایک نقیب یعنی نگراں مقرر کر رکھا ہے، جو پورے نظام کو چلانے میں تعاون کرتا ہے۔ کھیل، سپورٹس۔ عصر کے بعد کھیل اور تفریح کا وقت ہوتا ہے، جس میں طلبہ کو مناسب کھیل اور تفریح کی اجازت ہوتی ہے۔ بزرگ نگراں، اولڈ ایج کیئر ٹیکرز۔ جامعہ کے نظم و نسق میں تعاون کے لیے کچھ بزرگ موظفین مقرر کیے گئے ہیں۔
جن کے ذمے سونے کے اوقات میں طلبہ کی نگرانی، بیمار طلبہ کی خدمت، فجر اور ظہر کی نمازوں کے لیے طلبہ کو بیدار کرنا وغیرہ شامل ہے۔ یوم النظافہ، کلینلینس ڈے، ہر منگل کے روز اساتذہ کی نگرانی میں تمام طلبہ کے کپڑوں، جوتوں، لباس کی صفائی، ناخن، منہ کی صفائی اور مسواک وغیرہ چیک کیے جاتے ہیں۔ جامعۃ الرشید کا تعلیمی نظریہ اور اس نظریے کے مطابق ادارے کے نظم و نسق کے اصول اور ان اصولوں کے مطابق عملی انتظامات، سہولیات اور تربیتی نظم کے خد و خال اس دستاویزی پروگرام کے تحت آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیے جامعۃ الرشید تعارف، خدمات اور اہداف کا پہلا باب۔ تعلیمی نظریہ و نظمیات